برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئیں۔ تو پورا موضوع ہے نا، اس پر بیان کریں گے، یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا، سمجھیں۔ ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ سوال ہے مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین نے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی، ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ، پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے، تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے، جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں۔ تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی، اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارکبادیں لیتا بھی ہوں، مبارکبادیں پارسل کرتا بھی ہوں۔ اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور، تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی۔ تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارکبادیں بھی دیتا ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے، نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے۔ یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن۔ عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار۔ چرچ جاتے ہیں نا، اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا، تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی، نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ، مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں، منانا نہ شروع کر دیں۔ تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے، اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ۔ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے، اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں، منانے کے لیے نہیں ہے۔ تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں، جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے، مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا۔ عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں، یہ صبح کے وقت۔ عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟
رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے، اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں، رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں. تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا، لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا، تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ، صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ، مصلی آؤ، عید ملو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا، آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان، ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے، سالگرہ منانا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا، یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی، نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو، ایک موم بتی جلائی ہو، یا کوئی حلوہ پکایا ہو، یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو، ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں، تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے، ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال، ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا، ہمارا الگ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا، کنفیوز نہیں، کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا.
کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں, یا کچھ کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے, اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا, اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتہ, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قرب جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں, آؤ میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے, قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھوں. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ, آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے, 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھاتے ہیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے, ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا, تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے, وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے, دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بددعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا. اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. مفتی صاحب, کسی شخص کے مرنے کے بعد کون سی چیز کا ثواب اسے پہنچانا ہے؟
کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. شادی کر کے دل میں نیت کریں اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم، کیا ہے بھائی؟ حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی، یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی، اللہ کے نام پر دی ہے، کھا لو. بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے، حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے، تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ. لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا، تو منانا غلط ہے، مناؤ مت اس کو. تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی، ہم حلوہ پکا رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا، اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو. منانا تو جائز نہیں ہے نا، جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں. اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں، ویٹ بڑھتا ہے. سنت ہے روزے رکھنا، روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے. حلوے مانڈے مت کھائیں. میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں، کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں، میں نہیں کھاتا نا، تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا. ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھے ہیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، تھوڑا کھاتے ہوئے. میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے، ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں. جو میرے شیخ تھے سفر میں بھی روزے پہ روزہ، ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہر وقت روزہ. پھر صدقات و خیرات اتنے، جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں. تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے، دبا کے روزے رکھتے تھے. میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتی تھیں وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا، 2 نوالے، اور بولتے بھی بہت پست تھے. یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم. اب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے. اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے، کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں. تو وہ تو 4 بھی کم ہے. پھر یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں، دعوت میں اتنا کھایا، اس کے بعد پھر حلوہ کھایا، پھر کولڈ ڈرنک پی، اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اسلام میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں. لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے، کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو. بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر. تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو. تو یہ کسی اور کو نہیں کہیں آپ. تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے، روزے رکھنے پہ لانا چاہیے. تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے، بہت روزے رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں. اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا. تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں پھر میٹھا. میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو. تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں. وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، میٹھا کھا کھا کے کھلا کھلا کے. تو وہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. میٹھا کم کریں، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے. میرے بھائی مفتی صاحب، ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے. ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار، پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمارے رہبر ہیں، سرمایہ ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں. یا جو ولید بیٹھے ہوئے تھے نا، باہر نمبر لکھا ہوا ہوگا، ان سے رابطہ کریں، آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار، صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں. آپ کے بیانات جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ، میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا. پہلے شرک زیادہ تھا، لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں. اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں. اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم. شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی اسپیڈ سے پھیل رہا ہو، بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. لوگوں میں شعور، ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو. وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے. اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم، خدا کا انکار. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ چیز بہت خطرناک ہے. شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے.
میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا، یہ ابے بھائی یہ کیا ہے یار، شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو. ہم سردے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. تو وہ بریلوی حضرات اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی. میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا، اللہ کے مقابلے میں. تو بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وہ؟ تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے، وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں. اس کی مثال ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہم سے ملے، مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں، ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو، آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے، آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، ہم آپ سے پوچھیں، اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے. ہم امام اعظم کو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں، نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم. نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں ہم تو کافر ہو جائیں فوراً. اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے. او بھائی ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم تھے. تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو، غلط مطلب بھی. جب آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچ بھری ہوئی ہو تو ہر صحیح بات کو الٹا پھیر رہے ہوتے، اور جب پازیٹیو سوچتا ہے تو پھر آپ کو صحیح باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں. تو بریلوی جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت وہ اس زمانے کے جو حضرت تھے ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ یہی ہیں، یہ مطلب اللہ سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سردے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ تو ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ کہتے ہیں؟ تو وہ اعلیٰ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے، یہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے. سمجھتے ہو؟ وضو خانے میں ہاں اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ تھے یا نہیں تھے. جیسے کوئی قائد اعظم کو کہے، ترکی والے کہیں گے نہیں تمہارے قائد اعظم نہیں، ہمارے والے قائد اعظم ہیں. یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا شرک سے بدعت سے کوئی تعلق نہیں. وضو خانے میں تکمیل کے لیے کتنی مزید رقم درکار ہے؟ میں 40-50 دن بعد آیا ہوں. آج بیان میں ابھی تک کام نامکمل دیکھ کر افسوس ہوا ہے اور میری حیرانگی ہے اگر بقایا کام 3 لاکھ کے اندر ہے تو یہ رقم انتظامیہ کو ادا ہو جائے گی. بھائی یہ سوال ہم نے بھی انتظامیہ سے کیا تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام بہت لمبا ہو گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو انتظامیہ نے پچھلے جمعے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے، پھر 2-4 دن پہلے عشاء کے بعد بھی اس کا جواب ریکارڈ کروایا کہ کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. تو جن کو بھی یہ اشکال ہے، دیکھو نہ تو میں چندہ لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں، نہ میں کھڑے ہو کے خرچ کر رہا ہوں، یہ سارا کام انتظامیہ کر رہی ہے. تو بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، کوئی بھی اعتراض ویسے ادھر ادھر کر نہیں رہی، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو جا کے ڈائریکٹ انتظامیہ سے پوچھیں. معین اختر کا قول ہمیشہ یاد رکھیں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے. تو انتظامیہ آپ کو مطمئن کر دے گی کہ کام میں تاخیر کیوں ہوئی ہے. اکرم بھائی ہیں اور بھی جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں، وہ یہاں اثر میں ہوں گے انشاءاللہ. جمعے میں اکثر ابھی تو چلے گئے. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کر پائیں اور آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر مجھے بتائیں آپ. پھر میں پوچھوں گا بھائی آپ نے چندے کا اعلان مجھ سے کروایا تو پھر یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کرپشن سامنے آتی ہے یا کوئی معقول وجہ سامنے آتی ہے؟ کیونکہ میری یہ ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ بھائی یہ وجوہات تھیں تاخیر کی. سمجھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں، مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ. اور بات یہی ہے کہ کوئی 2-4 آدمی ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ کتنا اماؤنٹ ہے تو وہ پورا دے کے نا جان چھڑائی جائے گی. لامتناہی جو چندہ آ رہا ہوتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بندہ اپنے ذمے لے لینا کہ یار ایک اماؤنٹ مجھے بتا دیں، ایسٹیمیٹ بتا دیں اتنے میں ہو جائے گا، یہ اتنے پیسے، اس کے بعد آپ چندہ نہیں مانگیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے بندہ کیا. ہم نے یہاں تو نہیں ایسا ہوتا لیکن مثال دے رہا ہوں، مسجدوں میں یہ ہوتا ہے چھت ڈل رہی ہے، چندہ ہو رہا ہے، 6 مہینے سے چھت کے نام پہ اتنے روپے جمع ہو جاتے ہیں، ہر آدمی دے رہا ہوتا ہے. اسے کیا پتا کہ 1 کروڑ وہ دے چکا ہے، 10 لاکھ میں دے رہا ہوں تو 20 لاکھ وہاں سے بھی لے چکا ہے. تو اس میں کرپشن کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا. غلام سرور، والد کا نام عمر دین. میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی میں
دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے میرے رشتے سے دل کا دعا کریں. دل سے دعا ہے جی آپ کا رشتہ بھی ہو جائے اور جن میاں بیوی کی آپ نے بات کی اللہ ان میں صلح بھی پیدا کر دے. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری سسٹر کے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی سسٹر کو بھی آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. آج کل کافی پریشانی میں ہوں, گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں, پوری گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے مگر کام پر نہیں جاتا, ہر وقت سستی رہتی ہے, گھر تباہ ہو رہا ہے. سستی ہے اس کا علاج ہے چترول لگوائیں اپنے کسی سے, اس کا وظیفوں میں علاج نہیں ہے. حقیقت ہے اصل میں جب گھر کا کوئی بڑا نہ ہو نا, اس کا روب نہ ہو, تو نوجوان نسل سست بھی ہوتی ہے تباہ بھی ہوتی ہے. ان کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے یا وظیفوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ باپ سے طبیعت سے نا اپنی دھلائی کروا لیں. مجھے سست آدمی پر اتنا غصہ آتا ہے آپ کو کیا بتاؤں, سست پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ کمبخت کسی کام کا نہیں ہوتا. تو گھر میں کوئی سست ہے نا تو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ بڑا کیا کرے, اس کے چھوٹا بھائی سست ہے تو بڑا کیا کرے, چترول لگائے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ڈالنے پر پابندی ہے جس میں چترول کی بات ہو, کیونکہ یوٹیوب ایکشن لیتا ہے, آپ لوگوں کو مار پیٹ کی ترغیب دے رہے ہیں. تو چترول کو ہم پیار سے کچھ اور نام رکھ لیں, چترول نہیں لگائیں, کیا سروس کروائیں, سروس کروائیں. یوٹیوب میں نا اس طرح کی ویڈیوز کو فوراً ایکشن لیتے ہیں. وہ نے کیا کہہ دیا تھا LGBT پہ لعنت بھیجیں, وہ پھر ہمیں ہٹوانا پڑا کلپ, وہ لعنت بھیجیں LGBT والوں پہ. بولو بھائی لعنت کیوں بھیجوا رہا ہے, صحیح ہے نا, تو پھر وہ ہٹانی پڑتی ہے. تو چترول کو ہم پیار سے آئندہ سے کہا کریں گے اس کی سروس کروائیں. ٹیوننگ زیادہ اچھا لفظ ہے, بلکہ دونوں ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے, ٹیوننگ بھی ہو جائے. اور تو جو گھر میں سست ہے نا, باپ کا کام ہے کہ اس بچے کی طبیعت سے سروس بھی کرے اور اس کی ٹیوننگ بھی ہو. چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سروس اور ٹیوننگ کر کے بہترین بن جائے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے پوستیوں کو ہم نے بہت عظیم انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے بس کے بات نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ واجب الٹیوننگ ہیں یہ لوگ, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہی حل ہے اس کا. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے بھی ہمیں مارا ہے, ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں مارا ہے, الحمدللہ. ہم تو پٹے ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, اگر نہ پٹے ہوتے ہم یہاں ہم گٹکا کھا رہے ہوتے کہیں بیٹھے. سست پڑا ہوا ہوتا میں ابھی بھی, ہم بھی ایسے سست تھے, ہم کوئی ایسے چست تھوڑی تھے شروع سے ہی. اسکول جاتے ہوئے جو مجھے سستی ہوتی تھی, میں اگر اس کے واقعات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. چسپی تھی جو سب بچوں کو ہوتی ہے, کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں اس میں. اور پھر اسکول جانے کا جب ٹائم آتا تھا نا, ایسے لگتا تھا جیسے میں ایسے بستر سے اٹھتا تھا جیسے قبر سے نا مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, اور وہ بھی پرانی قبر سے. مردہ چپک جاتا ہے نا قبر کے اندر. تو ابا ایک دفعہ لے کر آئے, بولے یار روز کا ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. جب ٹیوشن کی بات آتی ہے, میرا اپنی حالت یہ تھی, جب ٹیوشن کی بات آتی ہے ویسے کھیل رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. جہاں ٹیوشن کی بات ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر آ رہا ہے, کیونکہ ٹیوشن میں بھی پٹنا ہوتا تھا نا جا کے. ہمیں میڈم پڑھاتی تھیں, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, الحمدللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک, اللہ اور برکت دے. وہ میری ٹیچر تھیں. ہوم ورک میں ہم سستی کرتے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا یہ ہوم ورک نہیں کیا تو ایک پٹاخ کر کے تھپڑ آتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ وہاں بھی پٹنا ہے یہاں بھی پٹنا ہے, تو پلس مائنس کرتا تھا کہاں کم پٹائی ہوگی. ان کا تھپڑ زناٹے دار ہوتا تھا نا جو میڈم تھی ہماری, ایسا زور دا کے, اور پھر بیزتی زیادہ تھی, سب کے سامنے پٹتے تھے. یہاں گھر میں تو بہن بھائیوں کے سامنے پٹ رہے ہیں, آج ہم پٹے کل وہ پٹے گا, عزت برابر ہو جائے گی دونوں کی. تو ابا ایک دن مجھے یاد ہے ایک پائپ لے کر آ گئے کہ یار روز کی ڈانٹ سے بہتر ہے ایک دفعہ طبیعت سے لگا دو چترول. تو وہ نوبت نہیں آئی, میں اسی دن سے انسان کا بچہ بن گیا کہ یار ابا آپ جو ہے نا زیادہ فارم میں آ گئے. تو آج تو گھروں میں یار ماں باپ نے بالکل ہی سختی چھوڑ دی ہے. ایک بات خوب سمجھ لیں, اصل میں تو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا. اصل تو یہی ہے, بچے کو محبت دیں, اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں, پیار سے سمجھائیں. زیادہ تر بچے وہ سیدھی انگلی سے ہی قابو میں آ جاتے ہیں, انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نہیں نکالنا پڑتا, وہ تمیز سے چلے جاتے ہیں. کچھ بچے بہت ہوتے ہیں تو پھر بے تحاشا نہ ماریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیوننگ چترول تھوڑا بہت, کیونکہ ہم نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے. بعض بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. ہمارے ابا نے بھی ہمیں مارنا ہوا تو 6-7 تھپڑ لگا دیے, وہ بھی بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ ہم پہنچتے تھے, ورنہ وہ محبت زیادہ دیتے تھے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں محبت زیادہ دی ہے, مارا کم ہے, تبھی اس مار کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اور والد صاحب نے جب بھی مارا نا اس کی تلافی کی ہے. بعد میں انہوں نے اتنی محبت دی, پھر تفریح پہ پیسے دے رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں,
تاکہ اس مار کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا، ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ سائڈ افیکٹ کیا ہو جائیں؟ ختم رہ جائیں. اس مار نے جو اینٹی بائیوٹک کا کام کیا ہے تو برے جراثیم مر جائیں اور اچھے والے نہ مریں. تو والد صاحب پھر بعد میں بڑی عزت دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا میرا بڑا کام کا، یہ بڑا آدمی، تو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نا وہ کہ نہیں. یہ آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بے غیرت کمینہ پیدا ہو گیا میرے گھر میں، پٹاخ ایک لگایا کھینچ کے، تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں، یہ ذلیل کرے گا مجھے. بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ابا، جب ایسے ہی ہے تو وہ اور منفی طرف چلا جاتا ہے، اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو بچوں کو اس کی کبھی کبھار ماریں، زیادہ نہ ماریں اس کو، کبھی کبھار. مار کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن روب رہے. وہ ایک دفعہ پٹ گئے تھے تو روب پیدا ہو گیا تھا، ایک دو دفعہ پٹے ہیں لیکن طبیعت سے پٹیں. وہ طبیعت بھی ہمارے لحاظ سے نا، یہ جنگلیوں کی طرح جو بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ والی نہیں. کیونکہ میں ایسے کیس جانتا ہوں، ماں باپ نے بہت مارا ہے بچوں کو، بڑے بھائی نے بہت مارا، قاری صاحب نے بہت مارا، بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی، وہ جنگلی بن گیا. تو رسپیکٹ بھی دیں اس کو، اگر کبھی مارا ہے تو اس کو عزت دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے ایک امریکہ سے دوست آئے، بڑا دلچسپ واقعہ، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کی تھکن بھی ختم ہوگی. امریکہ سے ایک عالم ہیں، ایک مسجد میں خطیب ہیں، میرے بیانات بھی سنتے ہیں، یہ واقعہ بھی وہ سن رہے ہوں گے. تو وہ آئے کراچی نا، ملاقات ہوئی میری ان سے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، سوئمنگ کی بات چل رہی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے جو یہاں کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. امریکہ میں نا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں، یہاں عجیب اسٹائل ہے، یہاں تو عزت ہی نہیں دے رہے، تانے کوسنے بھی چل رہا ہوتا ہے سارا. پھر مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سوئمنگ پول میں میں گیا، وہاں بچوں کا سوئمنگ پول تھا، ایک گوری تھی اور ایک دیسی ماں، کراچی یا لاہور کی کوئی خاتون تھیں، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئیں سوئمنگ سکھانے کے لیے، اور ایک انگریز عورت تھی، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں منظر. اب پول میں چھلانگ لگانے کے لیے دیسی ماں بھی اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیٹا تو چھلانگ لگا، اس میں اتر، وہ نہیں اتر رہا، ڈر رہا ہے. گوری بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا چھلانگ مارو، وہ بھی ڈر رہا ہے. اب انہوں نے کہا گوری کیسے کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نا، کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے؟ دیکھو بیٹا تم، انگلش میں نا اس کو سمجھا رہی ہے، دیکھو تم چھلانگ لگا سکتے ہو، مجھے پورا یقین ہے، یہ تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے، تم ڈرپوک ہو نہیں، تم بہادر ہو، تم جب چھلانگ لگاؤ گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے، تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے. یہ اس طرح سے سمجھا رہی ہے، اور تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ ہمت ہے، مجھے پتہ ہے، تم ویسے ہی اوپر سے ڈر رہے ہو، تم تو بڑے بہادر ہو. اور کہنے وہ دیسی ماں کیا کر رہی ہے، بے غیرت، $50 ضائع کرا دیے کمینے. اب وہ گالیاں تو میں مسجد میں دے نہیں سکتا نا جو وہ دے رہے تھے. $50 کمینے، یہ تیرے باپ کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے. روزانہ $50 لے کے میں آتی ہوں اور تو کم وقت یہی ڈرامے تو نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. پٹاخ تھپڑ لگا رہے نا اس کو، پتہ نہیں تھپڑ لگائے نہیں لگائے، لیکن یہاں ہوتا تو طبیعت سے کوٹتی اس کو، وہ تو وہاں شاید تھپڑ پہ پابندی ہے شاید. تو اس کو تانے دے رہی ہے، کمینہ، بے غیرت. اور یہ مجھے پتا تھا یہ یہاں کے یہی ڈرامے کرے گا، پیسے ضائع کر دیے. بچے کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ میری نظر میں پیسوں کی ویلیو، یعنی مجھے غم اس بات کا نہیں ہو رہا کہ تو سوئمنگ نہیں سیکھ رہا، غم اس بات کا ہو رہا ہے پتہ نہیں $50 تھے، $100 مجھے بھی یاد نہیں، پیسے ضائع کرا دیے میرے. اور کمینہ، بے غیرت، مجھے پتا تھا تو نے یہاں کے یہی ڈرامے کرنے ہیں. تو اس میں بچہ کو کوئی حوصلہ پیدا ہوگا ہے بھائی؟ بچہ کیا کہ ہم تو خاندانی کمینے بھی ہیں، ہم تو خاندانی کیا ہیں، بے غیرت بھی ہیں، ہم تو ماں باپ کے جو ہے نا. ہو سکتا ہے وہ ان تانوں سے متاثر ہو کر چھلانگ لگا دے، سوئمنگ سیکھ جائے تو سوئمر تو اچھا بن جائے گا، تمیز کا انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے گا. تو ہم بھی اپنے ابا اماں سے پٹے ہیں الحمدللہ، لیکن عزت بھی انہوں نے بہت دی ہے. تو عزت بھی دیں، کبھی کوشش کریں. ہر آدمی میرے جیسا ہوتا بھی نہیں بچپن میں نا، ہر بچہ، اکثر بچے تو تمیز سے ان کو سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں، محبت سے. تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے، ابا نے چترول لگانا شروع کر دیے اور ہم پر احسان کیا. بڑے بھائی سے بھی پٹے الحمدللہ. تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج پٹا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے. اگر نہیں پٹتے ہم، اور وہ ابا ہمیں ایکچولی کر کے ہی سمجھا رہے ہوتے صحیح ہے نا. ہم تو ٹیوشن نہیں جاتے، ہم تو پھر پتہ نہیں کیا بن رہے ہوتے، نہ اسکول کی تعلیم ہوتی نہ مدرسے کی ہوتی. ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں سٹا مٹا لگا رہے ہوتے. کیونکہ جب کچھ بھی کسی کام کا بھی، یا تو میں روحانی سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا، جن چڑیل بھوت بھگا رہا ہوتا، اور آج کروڑ پتی. عوام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی عالم کو فالو کر رہا ہے
اور اس عالم کا دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے عالم سے اختلاف ہو رہے ہیں اور زبانی چپکلش بھی ہو رہی ہے, تو بالکل دوسرے کے خلاف زبان مت چلاؤ. یہ دونوں کل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے اکٹھے. اس سے بڑے اختلاف ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بارے میں. مولانا حسین مدنی تو اس کے قائل تھے بننا ہی نہیں چاہیے پاکستان. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس کے قائل تھے کہ بننا چاہیے پاکستان. جب بن گیا ہے نا تو حضرت مولانا حسین مدنی نے پاکستان کی حمایت کا اسی وقت اعلان کر دیا, اور دلیل یہ دی کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بنی جائے کہ نہیں, جب بن جائے تو پھر اس کا احترام مسجد کی طرح لازم ہے. ابھی انڈیا میں کسی نے ایک ویڈیو چلائی ہے کہ دیکھو مولانا حسین احمد مدنی تو پاکستان بننے کے خلاف تھے اور ہم حسین احمد مدنی کی اولاد میں ہیں. یقیناً خلاف تھے, لیکن جب بن گیا تو پھر خلاف نہیں تھے, پھر خلاف نہیں تھے وہ تو. اور آپ کو سب سے کم اختلاف اگر نظر آئیں گے نا علماء دیوبند میں نظر آئیں گے. باقیوں میں آپ ذرا گھس کے دیکھو تو صحیح, جو ہو رہا ہے نا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. یہاں جب یعنی ایسے ایسے ہم نے علماء دیوبند میں اختلاف دیکھے, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ ایسے کافور ہوتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کل کیا کر رہے تھے. تو اس لیے عوام ان چکروں میں نہ پڑے تو بہتر ہے. کسی کے پاس جایا جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے میں کیا لینے جا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس کیا سوچ کے جاتے ہو, جنت کیسے جانا ہے یہ سیکھنے جا رہا ہوں, بھائی میں علاج کرنے جا رہا ہوں. آپ جا کے ڈاکٹر کو فوکس کرو گے کہ میری بیماری کا علاج یہاں سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ یہ نہیں دیکھو یہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا جھگڑا چل رہا ہے, محلے والے. بھائی ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے, شوگر اسپیشلسٹ ہے, میری فلاں کی شوگر کنٹرول ہوئی ہے, میری بھی یہ کنٹرول کر دے گا. اس کو فوکس کرتے ہو آپ. تو علماء کے پاس جب آیا جاتے ہیں, علماء کے پاس عین آج کل بڑا گاڑا نکل رہا ہے, علماء کے پاس جب آیا جاتا ہے تو دین سیکھنے کے لیے, حلال و حرام سیکھنے کے لیے, تزکیہ کرنے کے لیے آیا جاتا ہے. یہ تزکیہ مل رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مل رہا تو بھائی کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کے. تو آپ نے اس سلسلے میں علماء سے تعلق رکھنا ہے, باقی ان کو کرنے دو اختلافات. انسان جو جب دنیا میں آیا تو اختلافات اس کے ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلافات نہ ہو. اور بعد میں یہ بیٹھ جائیں گے آپس میں. وہ ایک پنڈی میں ایک مولانا صاحب ہیں, مفتی اسماعیل تورو. کئی سال پہلے ان کے پاس جانا ہوا, گپ شپ ہوئی ان سے, کافی مشہور ہیں وہاں پہ وہ. تو ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب سب سے کم جھگڑے دیوبندیوں میں ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے پورا, کیونکہ پنجاب میں رہتے ہیں نا, تو پنجاب کا سروے کیا. انہوں نے بتایا پھر کیا کیا لڑائیاں ان لوگوں کی باقیوں کی آپس میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے, اور سب کی نہیں ہوتی, ان میں بھی بہت سے محبت سے بھی رہتے ہیں, کوئی سارے کسی میں برے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے کم پھڈے کس میں ہیں, علماء دیوبند میں, اور وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر میں نے اس کا تجزیہ کیا, بعد میں یہ بات بالکل درست نکلی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, بات چل نکلی ہے تو تھوڑی سی گریوی لگا دوں. گریوی کا بھی انتظام ہوتا ہے نا. بریلوی علماء میں بہت سے علماء معتدل ہیں, مچور ہیں, جو تمام علماء کا احترام کرتے ہیں, سب سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم تو ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم ملنے ہماری عوام نہیں چھوڑے گی ہم کو. کیونکہ بعض متشدد لوگوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں, ان دیوبندیوں کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا, وہ مرتد ہو کے مرے گا, یہ وہابڑے ہیں, یہ فلانے. وہ اتنے شدت پسندی پیدا کر دی ہے کہ اب ان میں جو مچور علماء بریلویوں کے, جو چاہتے ہیں کہ یار محبت سے ملے بیٹھے, چھوڑو یار پھٹے مٹے کیا اختلافات, وہ ٹھیک ہے جو اپنے مسلک پہ عمل جس کو کرنا ہے, ربیع الاول جس کو منانا ہے منائے, نہیں منانا نہیں منائے, باقی چیزیں تو کامن ہے نا. وہ خود کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھے, لیکن ہم بیٹھ گئے نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی ہم کو, مار ڈالے گی ہم کو. ایک بریلویوں کے بڑے مولانا ہیں, ہانگ کانگ گئے. اب ہانگ کانگ کی ایک مسجد ہے, وہاں امام صاحب ہمارے مدرسے سے فارغ ہیں. ان امام صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ گورنمنٹ کا لا وہاں پر یہ ہے, پہلے کچھ اختلافات ہوئے تھے, کہ گورنمنٹ نے لا بنایا کہ جو اس مسجد کا امام ہے نماز وہی پڑھائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اب جو مولانا صاحب وہاں گئے, ان کی خواہش تھی کہ پڑھ لیں بھائی انہی کے پیچھے, لیکن پبلک کی وجہ سے نا, پبلک نہیں چھوڑے گی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی. وہ اتنا بڑا پھڈا ہوا مسجد میں, الگ جماعتیں ہوئی ہیں, وہ ایک الگ جماعت وہ الگ. بہرحال کچھ لوگوں نے نا اپنی عوام کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اب وہ واپس لانا بھی چاہیں نا تو نہیں لا سکتے. کچھ اسکالرز نے نفرتوں کا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے
کہ اب اگر وہ محبت پیدا کرنا چاہیں تو لوگ انہی کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہر طبقے میں اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں, سب اہل حدیثوں میں تو پھر بھی بہت زیادہ اعتدال ہے, وہ تو ملتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا, ان کے کچھ میچور علماء ہیں جو اتنی شدت ان میں نہیں ہے, وہ ملنا بھی چاہتے ہیں, بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری پبلک, ایک تصویر بھی آ گئی نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی. یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں ہماری پبلک نہیں برا کہتی ہمیں, ہماری پبلک نہیں برا. ہم نے مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھی نا جہاز میں, وہاں جو شپ پہ گئے تھے, ہماری پبلک نے کسی نے گالیاں نہیں دی ہم کو. تو اہل حدیثوں سے تو ویسے ہی ملتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا علماء دیوبند میں. اور میں بار بار کہتا ہوں علماء دیوبند فرقہ نہیں ہے, ان کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ مقابلے میں جو ایک مسلک وجود میں آیا تھا اس سے فرق کرنے کے لیے. اب مقابلے میں کیا آیا میں نام نہیں لیتا, پھر وہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بھائی علماء دیوبند تو وہی جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے منہج چلا آ رہا ہے, پھر وہ فقہ حنفی کی شکل میں مرتب ہوا, اسی کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا, اور یہ 2 صدی ہجری کا کام ہے. جب وہ مرتب ہو گیا تو دنیا بھر میں وہ پھیلا. تو وہی پھر مجاہدین جب ہندوستان آئے, انہوں نے ہندوستان فتح کیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, تو اسی وقت فقہ حنفی ہی آیا یہاں پہ قانونی طور پر. اسی فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, اہل حدیث کرے, جو بھی کرے غلط ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں جب بیانات کرتا ہوں تو دیوبندیوں کے مسائل کا دفاع کبھی بھی نہیں کرتا میں, کہ دیوبندی کوئی فقہ ہی نہیں ہے بھائی. میں فقہ حنفی کا دفاع کرتا ہوں, وہ مرتب فقہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, ترکی تو پورا خلافت عثمانیہ تھی ہی فقہ حنفی, بغداد میں فقہ حنفی تھا جب خلافت تھی ہماری. تو وہ تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے, افغانستان, ازبکستان, آذربائیجان, یہ تو دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو. تو اس لیے دیوبندیوں میں بھی کوئی فقہ حنفی سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. جیسے اجتماعی دعا کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے, دیوبندیوں میں ہے یہ, اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کرتا بھائی. میں کیا گئے تو ایسے تو مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی, ہم کوئی یہ تھوڑی کہ ہر چیز غلط چیز کو سیدھا کرتے رہے بیٹھ کے ہم. تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا, اور جتنا بھی یہ لڑل مڑل ہے نا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آگے جا کے نماز پڑھائی ہے, سب سے آگے کھڑا ہوں, بالکل لینڈنگ پوائنٹ ویسٹ, انتہائی ویسٹ, وہم دور کر رہا ہوں آپ کا. اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بار بار ایک چیز کو ریپیٹ, آہستہ پڑھیے گا. بھائی میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, ابا کا کیس ہے نا, ابا کو کون سمجھا سکتا ہے. سمجھ گئے, کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کا جو کامن کیس ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں ابا نہیں کرنے دے رہے, بس یہ کیس ہے, یہ کامن کیس ہے. مفتی صاحب میرا نام ارسلان ہے, الحمدللہ. پچھلے سال میری بیٹی جس کا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جو اوئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال 14 اگست پہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی جس سے میری بیٹی گولی لگنے سے شہید ہو گئی. کیا اب 14 اگست کو جب فائرنگ ہوتی ہوگی ان کے دل پہ آرے چلتے ہوں گے. اس پہ واقعی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ ہوائی فائرنگ اور بہت سارے کیسز ہیں. اصل میں گولی جب اوپر جاتی ہے نا تو نیچے بھی آتی ہے. وہ آپ سوچو اتنی اوپر سے کوئی پتھر بھی پھینک دے تو کتنی زور سے لگے گا کسی کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے بھائی. میاں اور بیوی کے درمیان اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو ان کی اور کسی وجہ سے بستر الگ ہو تو کتنے عرصے میں ملنا. کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے اور اس جھگڑے میں بستر الگ کر دیں, وہ الگ الگ سو رہے ہوں, تو کتنے عرصے میں ضروری ہے کہ ساتھ سوئیں جب اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں انجوائے کریں, الگ الگ سو رہے ہیں, انجوائے کریں. کیا خیال؟ یہ تو خوش قسمتوں کو
نصیب ہوتی ہے یہ ایسی ایسی الگ سو لائف کو انجوائے کریں. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بات چیت بند ہو گئی. اب ظاہر ہے میاں بیوی کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت بھی پڑتی ہے ایک دوسرے کی. اب الارم والی گھڑی خراب تھی تو شوہر کو صبح 8 بجے جانا تھا, تو اس نے پرچے پہ لکھ کے دیا بیوی کو کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے بھائی, صبح اس کی 11 بجے آنکھ کھلی, تو غصہ آیا تو دیکھا لکھا ہوا ہے 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں. کتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مفتی صاحب 5 ٹائم کی نماز اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو کیا ہر رکعت میں خاموش رہیں گے؟ جی ہاں, باقی اتحیات پڑھیں گے, کیونکہ حدیث میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس بیس پہ احناف کا یہی قول ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو بس مقتدی کے لیے وہ کافی ہے, اس میں جہرن اور سرن کا فرق نہیں ہے. اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے کہ جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں جیسے قرات میں بھی تو آپ امام کے پڑھنے کو مقتدی کا پڑھنا سمجھتے ہو, تو پھر یہاں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا, یہ حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے, تو یہ حدیث منکر ہے. محدثین کا اصول ہے زیادت الثقۃ مقبولۃ. ثقہ راوی کوئی اضافی چیز بیان کرتا ہے وہ مقبول ہے, اور یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے صراحتاً کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے. حالانکہ امام مسلم نے ہر حدیث کے بارے میں نہیں کہا, بس شروع میں کہہ دیا میں مسلم میں جو حدیث لاؤں گا صحیح ہوں گی. یہ وہ حدیث ہے جب امام مسلم سے پوچھا گیا کہ سلیمان نے تو اس میں ایک الگ سے اضافہ کیا ہے کہ جو قرات بھی نہیں کرتا, تو امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ کا اضافہ دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے کتنے اضافات کر لیے کہ نہیں کر لیے, چھوڑو تم لوگ بچے ہو. امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو الفاظ کو خوب اچھی طرح ضبط کرتا ہو. مطلب سلیمان الاعمش نے جب یہ اضافہ ایڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ اضافہ ٹھیک ہے. تو حافظ کا اضافہ, تو اب ہمارے حافظ صاحب کیا کیا اضافات کر رہے ہیں, امام مسلم نے کہا کہ صحیح ہے, میرے بیان سے کوئی یہ نکال سکتا یہ کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا خصوصی ترانے میں کھڑے ہونا شرک ہے. وہ ان کی رائے تھی, انہوں نے مبالغتاً ایسا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے, جھنڈے کو کسی بھی انسان سے بیان کے دوران اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں, اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. ایک سوال تھا, اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے بینک میں اور اس میں کچھ انٹرسٹ کی رقم تھوڑا مائک قریب جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو پہلے سے ادھار دیے ہوئے ہیں, تو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس سود کی رقم سے اس کو مائنس کروں, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. بالکل نہیں. اور اس سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ سود کی رقم لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے, بینک میں نہیں چھوڑے اس کو. بینک میں چھوڑے گا بینک اس سے اور سود کمائے گا. جی مفتی صاحب, یہ جو نماز کے وقت آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کندھے پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. حدیث میں خاص طور پہ جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے مت جاؤ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے آگے جگہ خالی چھوڑیں ہی نہیں نا, کہ پیچھے سے لوگوں کو آنے کا موقع ملے, آگے بیٹھیں. آ کے مسجد میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں کس سلسلے میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے نا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے. تو ان 7 میں ایک وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں جانے کی, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرتا ہے. یہ جو آپ لوگ کو بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. جتنی بہترین ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ مسجد ہے نا, جس کا دل لگا ہو, تو بڑھاپے میں صفے میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں, میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو,
مجھے پتا ہے ان کی لوکیشن یہ ہے, جگہ یہ ہے, 20 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیوں, گھر گئے ہیں تو ان کا فوکس کہاں ہے؟ مسجد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں مسجد سے دل لگایا ہوتا ہے. تو ابھی جوانی میں ہی لگا لو میرے بچے دل مسجد سے. ورنہ میں اپنی والدہ کا قصہ سناتا ہوں نا, ہماری والدہ 2 سال کے لیے پیرالائز ہو گئی تھی, تو دماغ کام نہیں کرتا تھا, تو نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ کچھ بول پاتی تھیں. لیکن میرے بھائی جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, تو سورہ یاسین کا جو رکوع کا آخری لفظ چھوڑتے تو والدہ کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا. السلام علیکم. یہ پشاور اسٹیشن کا بچہ لگ رہا ہے میرے بھائی, کے پی کے اسٹیشن کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے ماشاء. کون سا اسٹیشن ہے؟ کراچی اسٹیشن نہیں ہے, یہ کراچی اسٹیشن نہیں, اٹک. صحیح ہے ماشاء اللہ, بیٹھو. چلو. السلام علیکم. 1 منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں ذرا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو وہ اچھا ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے, خود بخود آٹومیٹیکلی چلنا شروع, کیونکہ لاشعور میں تھی ایک چیز. تو میں نے والدہ کے یہ عمل دیکھ کے اب جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں پتہ نہیں یہ اب اس نئی نسل کا بڑھاپا کیا ہوگا. اب جو مارکیٹ میں مرد اور عورتیں آ رہی ہیں نا, لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ اب تسبیح پکڑائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس. اگر یہ پہلے اللہ نہ کرے پیرالائز ہو گیا اور دماغ کام کرنا بند ہو گیا, آپ ان کو سورہ یاسین پڑھو گے کچھ بھی نہیں, جیسے ہی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو آئے گی نا زندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ لڑکی ہے تو ناچنا, دادی اماں ناچنا شروع کر دے گی. تو جو جوانی میں کیا ہوتا ہے نا, بڑھاپے میں وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بس ہم سب کا حفاظت میں رکھے. اس لیے جوانی میں دل لگا لو میرے بھائی, اللہ میاں سے بڑھاپا بہت ٹائٹ گزرے گا. انگریز نے جوانی میں دل نہیں لگایا تو بڑھاپا بڑا ہی خطرناک گزرتا ہے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ عمرے کے طواف میں طواف کرتے ہوئے اگر کچھ قدم 8-10 قدم سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو؟ دیکھو عمرے میں اگر یوں کر کے جا رہے ہیں نا طواف کرتے ہوئے, سینہ ادھر ہے تو کوئی حرج, پھر اگر دیکھ بھی لیا بیت اللہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے دیکھنا چاہیے. دیکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھنا سامنے نہیں. لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف ہو گیا تو اگر وہیں کھڑے کھڑے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسی طرح چلنا شروع کر دیا پھر ٹھیک نہیں. کتنے 8-10 قدم میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے طواف ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, یہ مسئلہ اس وقت میرے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے قدم چلے, طواف ہوگا نہیں ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ مطاف میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو جاتی, ساری دنیا مطاف میں. امام پیچھے ہوتا ہے نا, امام صاحب نہیں, وہ میں نے کل پچھلی دفعہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آگے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. اور یہ تکبیر اولا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تکبیر اولا کا حدیث میں جو تکبیر اولا کی فضیلت ہے, تو سورہ فاتحہ میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تکبیر اولا کا ثواب مل جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل امام کے ساتھ آپ تکبیر کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر, جیسے کہ آپ سے ہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پھر حدیث پہ آتے ہیں نا, تو آپ کے میں نے ویڈیو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے. لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی کو ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم بھی دی جائے, ان کو عورتوں کو گھمانے بھی لے کے جایا جائے, تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں پہ عورتوں کا بالکل سیپریٹ انتظام ہو, تو ایسی مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں جہاں خواتین مسجدوں میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں, بہت زیادہ. آپ نے اور یہ اہل حدیث علماء نے مجھے بتایا, حالانکہ انہوں نے تو اس نیت سے نہیں بٹھایا, وہ تو بیچارے کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اتنے فسادات ہوتے تھے کہ خواتین اوپر پورشن میں ہیں. مجھے خود اہل حدیث نے بتایا, میں اہل حدیثوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہے تو اس پر, لیکن فسادات ہیں بہرحال, ٹھیک ٹھاک فسادات ہیں. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر خواتین بیٹھی ہوتی, بندے وہاں جا کے اعتکاف والے بیٹھا کرتے تھے آنکھ مٹکے کے لیے. تو پورے جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ایک بھی فسادی ہو نا, اور جتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں ایک کے دل میں بھی مسئلہ آ جائے تو گڑبڑ, تو کنٹرول کیسے کرو گے؟ اس لیے اس کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے حدیث میں. یا تو ہوتا نا حدیث میں ترغیب ہوتی, تو اس لیے اعتکاف کے میں بالکل قائل نہیں ہوں, اس میں فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہے. لیکن پھر آپ نے ویسے کہ اسی کلپ میں اپنے بتایا کہ انتم عاکفون فی المساجد, تو پھر اسے تو ہمیں نس ملتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, پورے ریفرنس. میں نے اب سوچا ہے کہ اختلافی مسائل کا جواب نا ریفرنسز کے بغیر میں ریکارڈ نہ کراؤں. وجہ اس کی ہے کہ وہ بیان ایسے ہی چل جاتا ہے
اور لوگ اس کو حرف حتمی سمجھ کے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں اور نیچے کمنٹس میں گالیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں جب اختلافی مسئلے پہ یہ میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ جو ہے نا وہ انتم عاکفون بالمساجد, تو یہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے. اچھا ابھی آپ جیسا کہ بیان کر رہے تھے نا, آپ نے ایک بات کری, میں مائک تو کھلائے نہیں. آپ نے ابھی ایک بات کری نا ایک ادنا سے, اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تعاملوا کا الاخوان, آپ نے کہا تعاشروا کا الاخوان تعاملوا کا الاجانب, یہ حدیث میں آیا. حدیث میں نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب میرا بیان دوبارہ سنیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اللہ, چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. بسوں میں ہوتا تھا ملتان ہے, سنا ہے کبھی؟ پنجاب میں بسوں میں سفر کرو نا تو جو ملتان والی بس ہے کیسے حوالہ کرتا, ملتان ہے بس. کنڈکٹر کبھی تمیز سے کوئی جملہ نہیں بولتا. کبھی دیکھا کنڈکٹر کو؟ ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے کر کے ہی بات کرے گا, وہ مستی میں ہوتا ہے ہر وقت. اور یہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی تمیز سے نہیں بیچتے. کرارے پاپڑے اڑے کو گھمائے گا آگے جا کے. پاپڑ اتنا کرارا نہیں ہوگا جتنا بولنے کا اسٹائل اس کا کرارا ہوگا. گرم انڈے ایسے بولتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اسٹیشن پہ یہ نہیں بولے گا گرم انڈے, ہاٹ ایکس کوئی بھی نہیں خریدے گا. ایسا گھمائے گا کہ بندہ کہے گا لے دے لے آ بھائی, حالانکہ وہ بالکل فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے انڈے ہوں گے. تو یہ نا یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک ادب ہے, یہ ایک نئی لینگویج ہے جس کا ڈکشنری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ تین ڈبے والے جو ہوتے ہیں نا, کباڑ والے, کیسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں بھیا ڈبل اے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ جو بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو میدان بینک میں, اس سے جو پروفٹ آئے وہ جائز ہے. جائز ہے. اسلامک بینک کا پروفٹ جائز ہے. تو پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ بینک سے گاڑی لینا مطلب حرام ہے, مطلب جو سودی بینک ہیں ان سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے, اسلامک بینک سے جائز. لیکن اگر دیکھا جائے تو میدان بینک اور جو میدان بینک سے اسلامک بینک ہے, اور جو سودی بینک کہہ لیں آپ, جو سودی بینک کا پروسیس جو ہے مطلب جو پروسیجر ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس پہ کہ اسلامک بینک ہے. وہ اسلامک بینک کہتا ہے کہ ہم جو آپ سے پلینٹی لیتے ہیں نا وہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ پلینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں, حرام ہے. نہیں, پینلٹی چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے وہ سود کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. آپ نے صحیح سنا ہے, اسلام میں پینلٹی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, پیسوں کی جرمانہ نہیں ہے. لیکن امام مالک سے یہ قول لیا گیا ہے مجبوری میں, کیونکہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں لوگوں سے ٹائم پہ پیسے نکلوانے کا. تو اب شریعت یہ تو نہیں کہے گی نا کہ معاملات ہی چھوڑ دو بالکل. لیکن تو ایسے موقع پہ فقہا کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے ٹائم پہ نہ دے تو آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کروا سکتے ہو کہ تم اتنے روپے صدقہ کرو گے جرمانے کے طور پہ. گویا وہ منت مان لی ہے اس نے ایک طرح سے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ دے. تو اب وہ صدقہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا کہ کلائنٹ نے ایک منت مان لی ہے, اور یہ مالی جرمانہ بھی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کی جیب میں تھوڑی جا رہا ہے جو لے رہا ہے. یوں سمجھو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے صدقہ کرنا لازم ہے, گویا کہ تو یہ صدقہ واجب ہو جائے گا. یہ اس کو مالی جرمانہ بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب سودی بینک جو ہے الفلاح ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ, یہاں سے گاڑی لینا صحیح ہے بنسبت کے میدان سے. میں نے لینی نہیں ہے, لیکن میں نے مجھے کسی نے بولا تھا تو میری سے کافی بحث ہوئی اس بارے میں. لیکن دیکھو کبھی بھی جو جس چیز کا ایکسپرٹ نہ ہونا اس سے بحث ہی نہیں کرو. مجھے بھی لوگ ملتے ہیں وہ بالکل اسلامی معاملات میں ان کو سود کے معاملات میں مہارت نہیں ہوتی, اتنا دماغ کھاتے ہیں, ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں, وہ چپ ہی نہیں ہوتے. جو جس چیز کا ماہر نہیں میں اس سے بات کروں کیوں اس بارے میں, تو سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے سمجھانا اس کو. تو اس لیے جو ایکسپرٹ ہے نا, اور یہ جو کہتے ہیں دیکھا جائے تو اسلامک بینک اور سودی بینک میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ دیکھا جائے تو فرق ہے, جب دیکھا نہیں جائے تو پھر فرق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جب ظاہری طور پر ایک ہی جیسے لگتے ہیں, لیکن جب دیکھو گے نا اندر ڈیپ میں جا کے تو بہت فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بینک الفلاح ہے نا وہ پینلٹی لیتا ہے, لیکن میں نے سنا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ آپ کو ریسپٹ دیتا ہے چیریٹی کی. جو وہ مطلب جو پینلٹی وہ لیتا ہے نا, میزان آپ کو سلپ نہیں دیتا جو چیریٹی کرتا ہے وہ الفلاح آپ کو چیریٹی کی سلپ دے دیتا ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ چیریٹی اپنے ہاتھ سے کرو تو وہ نہیں مانتا نا میزان. اچھا, اگر الفلاح بینک جو اسلامی ونڈو ہے اس کی پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ چیریٹی تو اسلامی بینک ہی لے گا نا. الفلاح بینک کی اگر کوئی اسلامی ونڈو ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ چیریٹی کی سلپ بھی دے دیتا ہے.
تو پھر میزان بیگ پہ یہ اعتراض کریں کہ چیریٹی کی سلپ کیوں نہیں دیتا, یہ اعتراض بنتا ہے. لیکن ہم نے اس کی بھی تحقیق کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی چیریٹی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. کروڑوں روپے کی چیریٹی مختلف ٹرسٹ میں جاتی ہے, مدرسوں تک میں بھی جاتی ہے. ہاں اگر میزان بینک اس کا خیال کرے کہ پرسنل ہر شخص کو بھی سلپ دینا شروع کر دے تو اور زیادہ اچھی بات ہے, یہ زیادہ اعتماد والی. ہم 3 دوست آئے تھے یہاں پر, تو دوسرا دوست مجھے میسج کہہ رہا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو شادی کے لیے کنوینس کر لیں. کون ہے یہ نہال, یہ کم سے کم یہ ساتھ بیٹھا ہے, دوسرا دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے. لیکن باریک آدمی انکل مشتاق یقین مانے یہ اس کے گھر والے بھی اس کو بہت بولتے ہیں. پہلے یہ 20 سال میں یہ بولتا تھا کہ میں نے کرنی ہے, اب وہ بولتے تو کہتا ہے میں نے نہیں کرنی. اتنا خوش قسمت آدمی اس کے گھر والے بول رہے ہیں کر لے بھائی. شادی کے بعد تھوڑا وزن بھی بڑھ جاتا ہے آدمی کا, تھوڑا ہیلدی ہو جاؤ گے. السلام علیکم. ابھی تو چینی ڈال کے چائے میں گھما دو آپ کو, چائے مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوں, اتنے باریک ہو. السلام چائے میں چینی ڈال کے چمچ نہ ملے, انہیں کو گھما دو آپ. حضرت والا تھوڑے موٹے ہو جاؤ گے جب شادی کرو گے نا. میں اس سے بھی زیادہ باریک تھا, میں اتنا باریک تھا یا تقریباً اتنا ہی تھا, بہت باریک آدمی تھا. میری 2014 کی کوئی پرانی ویڈیو دیکھ لو تو کرسی نظر آ رہی ہوتی تھی, میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا اس پہ. جن کی نظر کمزور ہے ان کو نظر نہیں آتا تھا. میں اتنا باریک تھا اور میرا اتنا دل چاہتا تھا میں موٹا ہو جاؤں, ہوتا ہی نہیں تھا موٹا. پھر میں جب حج پہ گیا ہوں نا 2013 میں, سوری 2012 تک دبلا تھا, 13 میں حج پہ گیا, 2 مہینے رہا, پھر وہاں کی خوراکیں کھائی ہیں تو میں پھر موٹا ہوا, 75 کلو کا ہو کے آیا تھا میں 2 مہینے میں. لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا دبلا ہی ٹھیک تھا. میں تو بڑا سمجھ رہا ہوں ماشاءاللہ. جب میں نے فجر کی نماز پڑھائی تو آیتیں ہی مکمل نہیں ہو رہی, میرا سانس ٹوٹ رہا ہے, اور تھوڑا سا دوڑا ہوں تو سانس پھول رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, میں نے کہا پرانا والا ہی ٹھیک تھا. میں تو خیر اتنا پتلا تو نہیں ہوا, لیکن 70 پہ تو آ گیا. اب 70 پہ 70 ٹھیک ہے, اتنا باریک بھی ٹھیک نہیں ہے, پھونک مارے تو بندہ گر جائے. موٹا تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ اس وقت جو میں بینگ اے سوشل ورکر, میرے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں یا عورتوں کو مارنے کا جو ایک سلسلہ چلا ہے, اور اس کو ڈھال بناتے ہیں اسلام کی, اور حالانکہ یہ میں اندازہ ہے کہ یہ رواجی ہے معاملہ, یا فلاں والے وہ ہے, ان کے جو خاندانوں میں جو ریت چل رہی ہے اس کے اب ایک ریت یہ بھی ہے کہ خود بھی مار رہا ہے اور دیور اپنے بھائی کو بھی کہہ رہا ہے مارو. اب یہاں تک پہنچ چکی ہے بات, اس پہ ذرا تھوڑا سا تنبیہ فرمائیں. ایک تو قوموں کا نام نہیں لینا چاہیے کسی بھی, ان سے کہنا کٹ کر دیں اس کو, جو کسی اسپیسیفک قوم کا نام. سب قوموں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. اور اس عورتوں میں پہ ہاتھ اٹھانے کی جو روایت گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے, یہ شہروں میں نہیں ہے اتنی. گاؤں دیہاتوں میں یہ بہت ہے کہ عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, اور دیور یا کوئی اور بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے مرد کو عورت پہ چند شرطوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی شدید مجبوری میں اجازت دی ہے, لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, کبھی اپنی کسی زوجہ پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن اسلام نے اجازت دی ہے. اجازت کیوں دی ہے؟ اس لیے اجازت دی ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس حکم پہ عمل کرانے کی اتھارٹی ہو, جائز حکم ہو, عورت کی طاقت میں ہو, اور مرد یہ سمجھ رہا ہو کہ اس حکم پر عمل نہیں ہوا تو گھر میں فساد پیدا ہوگا. یہ 3 شرطیں ہیں, بلا وجہ نہیں کہ چائے بنا دو, نہیں بنا رہی رکھ کے چماٹ لگا, یہ نہیں ہے, اس پہ اجازت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مرد کو اتھارٹی نہ دی جائے تو وہ سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ اس کے پاس بچتا نہیں, اور طلاق کے فسادات زیادہ ہیں. اس کو پتہ ہے بچے رول جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب طلاق سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ زبردستی بیوی سے اس حکم پر عمل کروائے. ہر حکم نہیں, وہ حکم جس پر عمل کرنے سے گھر میں فساد پیدا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اتھارٹی دی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب یہ لبرل لوگ تو اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں, لو بھائی اسلام نے اجازت دے دی. بھائی تم لوگوں کے ہاں میاں بیوی کے رشتے میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں کم بختوں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تمہارے لیول سے اوپر کی چیزیں. تم نے بڑھاپا کتے کے ساتھ گزارنا ہے, تمہیں کیا کہ طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمہیں کیا ہے. تمہاری بیوی نے کتے کے ساتھ بڑھاپا گزارنا ہے, تم نے بچے تمہارے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اسلام تو فیملی سسٹم پہ بلیو کرتا ہے, خاندانی ایک خاندان ہے, پرمپرا ہے, روایات ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہاتھ اٹھانے کی ترغیب نہیں دی ہے,
حتی الامکان برداشت. لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں کہ بیوی اگر ان کو فالو نہیں کرتی تو اسلام کو پتہ ہے یہ ڈیورس کی طرف جائے گا, تو اس لیے مرد کو اجازت دی ہے کہ آپ زبردستی اس حکم پر عمل کروا سکتے ہو. اس لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو سربراہ کا ہونا ضروری ہے گھر میں. کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ بولو. کوئی بھی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی, تو گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. گھر کا یہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں نا اسلام نے اجازت دی ہے, تو ہر اعتراض کا جواب اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ کیا کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, وہ بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. نمبر 2, اسٹیٹ میں سربراہ کو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی آرڈر دے تو اس آرڈر پہ زبردستی عمل کروا سکے, یا اس کا کام صرف ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے وزیر اعظم اور صدر کا کام کہ آپ لال بتی پہ گاڑی روکیں نہ روکیں وہ صرف سمجھاتا رہے؟ نہ میرے بھائی, اس نے ڈنڈے کے لیے پولیس رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس. تو ایسے ہی گھر میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی سربراہ ہو تاکہ فیملی سسٹم ٹوٹے نہیں. تو وہ سربراہ یا تو بیوی کو بنایا جاتا یا مرد کو بنایا جاتا. عورت کو اگر بنایا جاتا تو مرد اس کی سربراہی نیچرلی قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے طاقت مرد کو دی ہے. تو ہمیشہ سربراہ طاقتور کو بنایا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہو. تبھی میں ایک بات بار بار کہتا ہوں جو ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کمزور حکومت جو نیک ہو نا, ایماندار ہو, وہ کنٹری نہیں چلا سکتی. کرپٹ جو پاورفل ہو وہ پھر بھی چلا لے گی, نقصان دونوں کا ہوگا. اس لیے ہماری رائے میں جو بادشاہی نظام ہے نا, وہ اس جمہوری نظام سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے. بادشاہ 4-6 غلطیاں کر رہا ہوگا لیکن آرڈر چلتا ہے اس کا, جہاں وہ سمجھے گا غلط ہو رہا ہے ڈنڈے سے ختم کر دے گا. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے 5 سال کے لیے میں آیا ہوں اور اختیارات بھی میرے پاس نہیں ہے. یہی نہیں, ہم اب دیکھو ہم لوگ کراچی میں جب بات کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا یہ سڑک بنانا ہے کس کے ذمے, گٹر کا ڈھکن کس کے ذمے ہے, وہ کہتے ہیں میرے ذمے نہیں. آپ 5 سال تو عوام کو یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ شعبہ کس کا ہے. تو اس لیے اسلام میں حاکم کا تصور کیا ہے؟ پاور ہو. تو اب کیا ہے, عورت کو حکمران بنایا جاتا نہیں چلتا نظام, تو مرد کو اللہ نے ایک نیچرلی طاقتور بنایا ہے. تو حاکم بھی کس کو بنایا اللہ نے؟ مرد کو بنایا. جب حاکم بنایا ہے تو دنیا میں ایسا کوئی حاکم کا لفظ یہ نہیں بتا رہا کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. ہم صدر یا وزیر اعظم کے غلام نہیں ہیں, ماتحت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میں ایک لفظ اس لیے کہ یہ لبرل لوگ نا کلپ چلا چلا کے دیکھو یہ لوگ عورتوں کے لیے کتنے ظالم ہوتے ہیں, دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں, دیکھو یہ ویسے ہوتے ہیں. نہ, عورت غلام نہیں ہے, ماتحت ہے. جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں, ہم کو زرداری کے غلام ہیں بھائی, ماتحت ہیں. اب دیکھو مجبوری میں زرداری صاحب ہمارے سربراہ بن گئے تو کیا کریں, مجبوری ہے بھائی. اب عورت کو کیا ہے کہ سربراہ آدمی ہے, تو سربراہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ, یہ نافذہ کا لفظ یاد کر لیں, پاور ہو کہ وہ اپنا آرڈر منوا سکتا ہو. انگریز اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے آپ آرڈر آپ بول لو کہ ریکویسٹ ہے میری, ریکویسٹ لکھ کے بھیج دو. وہ مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, رشتہ وشتہ نہیں ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہے, اس کا موڈ ہے تو ڈیٹ مار دے, موڈ ہے تو نہیں مار دے, تو یہ نہیں چلتا. پھر مرد کی ذمہ داری سربراہ مملکت سے بھی زیادہ ہے. ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کے خرچے پہ کھاتا ہے اور آپ ہی کے پیسے آپ کو لوٹاتا ہے, جبکہ شوہر خود کمائے گا اور اپنے خرچے پہ کس کو کھلائے گا؟ بیوی کو. تو اس کو اتنا رائٹ بھی اگر نہ دیا جائے نا کہ وہ اپنی بات زبردستی منوا سکے, تو پھر وہ آدمی نہیں ہے, وہ مکھنچو ہے, وہ جمشید ہے. یعنی وہ والا جمشید جو بیان نہیں سن رہا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا نا. دوسری بات, ماتحت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ سربراہ کوئی آرڈر دے اور وہی کہتے میں سربراہ کوئی نہیں مانتا, یہ اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی لیے عورت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ شوہر کسی بات کا کہہ رہا ہے اور وہ کھلا لے کے نکل لے پتلی گلی سے, تو میرا سربراہ ہے ہی نہیں. طلاق کا حق بھی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. مرد کو یہ جو رائٹس دیے ہیں نا, یہ سب عورت کے فیور میں ہے. اینڈنگ میں کس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ عورت کو فائدہ ہوتا ہے. آج ہی ایک وکیل کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ کہہ رہا ہے اسلام آباد میں ڈیلی 300 کیسز طلاق کے ہیں, ڈیلی. آپ اندازہ لگاؤ یار, پورے ملک سے آ رہے ہوں گے, ڈیلی 300 کیسز. وجہ کیا ہے؟ ڈراموں فلموں نے عورت کو یہ بتا دیا کہ تم میں اور تمہارے میاں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو
تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مرد بھی جان چھڑاتا ہے، یار عذاب مصیبت پال لیا میں نے، جان چھوڑا. عورت بھی ذرا سی بات پہ جان چھڑاتی ہے. تو یہ وہی گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ ہو جائے گا کچھ عرصے میں جا کے. تو اس لیے مارنے کی شریعت میں ترغیب بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور اللہ نے 3 اسٹیپ بتائے ہیں کہ اگر جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے تو پہلی بات آرام سے نصیحت کرو، پھر بھی نہیں ہے تو بستر الگ کر دو، پھر بھی نہیں ہے تو تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تم، یہ اجازت دی ہے. ہاں ہاتھ اٹھانے میں یہ نہیں ہو سکتے ہاتھ پاؤں توڑ دے، وہ پھر قصاص ہے. شوہر اگر بیوی کا ہاتھ توڑ دے گا تو شریعت بیوی کو اتھارٹی دیتی ہے کہ شوہر پہ کیس کر کے اس کا بھی ہاتھ توڑوائے. وہ اسلام میں تو اتنا رائٹ ہے، شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی نا مار کے دوران، تو بیوی کو، لبرل لوگ یہ بیوی کو حق نہیں دیتے. اسلام میں بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے قصاص لے. بولے اس بندے نے مجھے مارا، میری آنکھ پھوڑ دی، اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے. اس نے میری ناک توڑ دی ہے، اس کی بھی ناک توڑی جائے. اس نے میری ہڈی توڑ دی ہے، اس کی بھی ہڈی توڑی جائے. یہ قصاص ہے. اس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں آئی ہم نے بات. چلو بھائی اب جا کے چنگیز خان نہیں بن جانا، اب نہیں ہوگا. چلو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھتے ہیں صاحب، وہ یہ کہ اگر ہم بریلوی حضرات یا اہل حدیث میں لڑکی میں نکاح کر رہے ہیں تو اگر لڑکے کی طرف سے یا اس کی فیملی کی طرف سے مطالبہ کیا جائے کہ جو اولاد ہوگی وہ ہمارے مسلک کے حساب سے ہوگا، اور جو لڑکی نے اپنا کرنا ہے اس طریقے سے چلے، مگر وہ لڑکی والے بولیں کہ نہیں بھائی ماں ہے وہ بھی، اس نے بچہ جنے گی آگے، تو یہ کہ بچہ جو ہے وہ ہمارے مسلک کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہوں گے. تو اس میں کیونکہ آپ کا بھی دوسری جو ہے وہ ایک نکاح آپ کا بریلوی بھی ہے نا، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھو؟ بریلوی ہو یا کوئی بھی مسلک کا ہو، نکاح میں ایک چیز یہ ہو، چاہے دیوبندی ہو اہل حدیث ہو، بیوی کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شرکیہ عقیدہ ہے، وہ کہتی ہے نبی ہر جگہ موجود ہیں، مشکل کشاں ہیں، سب کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں، تو پھر تو مشرک ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا. اور اگر اس لیول کی نہیں ہے تو پھر 2 چیزیں دیکھنی وہ بیوی میں ضروری ہے: پردہ کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، بھلے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کچھ نہیں ہوتا اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو باقی اگر اہل حدیث بیوی ہے وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ لے، آپ نہ کرو رفع الیدین، اس میں کون سا اتنا؟ ہمیشہ سے حنفیوں کی شافیوں میں شادی ہوتی رہی ہے، شافیوں کی مالکیوں میں ہوتی رہی ہے. اور میں جس محلے میں رہتا ہوں ابھی بھی ہمارے رشتہ دار شافی ہیں. اماں شافی طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں، بچے حنفی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اماں حنفی طریقے سے پڑھے بچے، تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں میں حنفی شافی اکٹھے رہے ہیں. اب اہل حدیث بھی ہیں تو وہ بھی اکٹھے ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ بچہ اہل حدیث ہوگا تو بچہ فلانا، یہ اتنا زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو خود ہی فیصلہ کرنے دو بڑا ہو کر، وہ اس کو یہ والی نماز صحیح لگے گی رفع الیدین کر لے گا، نہیں لگے گی نہیں کرے گا. اتنی بات ضرور ہے کہ اہل حدیثوں میں شادی اگر ہوئی تو یہ بتا دو، اگر جیسے بیٹی اہل حدیث میں دی، اتنی بات ضروری ہے، ان کو بتا دو کہ اگر 3 طلاقیں دی نا واپس نہیں بھیجیں گے، ہم واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ اختلافی بنا لیا گیا ہے. اہل حدیثوں سے جو ہمارا باقی مسائل میں اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، جو معتدل اہل حدیث ہیں. ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل حدیث میں رشتہ کرنا جائز ہے، ایک شرط ہے بس، متشدد نہ ہو. اسلاف کو، امام ابو حنیفہ کو برا بلا نہ کہتا ہو، اسلاف کو. بعض اہل حدیث کرتے ہیں ایسا، سب نہیں کرتے، بعض صحابہ تک کو بھی نہیں چھوڑا بعض نے تو. لیکن جو اہل حدیث کا اصل مسلک ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ صحابہ کی عظمت جیسے ہمارا مسلک ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ متشدد نہ ہو. باقی ہم بیٹھے ہوئے شادی کے بعد کوئی دلیل میں کچھ مسئلہ ہوا تو آ کے ہم سے پوچھے. حافظ ابن حجر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی بیوی حنفی تھی، سوری علامہ عینی تھے، ان کی بیوی شافی تھی، یا جو حنفی تھے خود، یا ابن حجر تھے خود شافی تھے، بیوی حنفی تھی. تو وہ جو دلائل لکھتے تھے نا حناف کے مذہب پہ رد کرنے کے لیے، ان کی بیگم اس کے خلاف وہ دیکھ لیتی تھی کہ یہ جواب ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک گزرے، بھی بہت پرانا واقعہ کو مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہی مسلک ہیں، تو اس میں اتنی شدت جائز نہیں ہے کہ شادی بھی. اللہ نے یہودی عورت سے نکاح کی اجازت دے دی ہے بھائی. ایک آدمی کا فون آیا، مجھے کہنے لگا مفتی صاحب جماعت اسلامی کی لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ میں نے کہا جماعت غیر اسلامی سے کر لے، پھر تجھے لڑکی ایسی چاہیے جو جماعت غیر اسلامی کی ہو. میں نے کہا تو جماعت اسلامی کی ہے نا، سبحان اللہ. شادی کرو کم بختوں، بس باتیں کرنا چھوڑ دو. زندگی منہ کے فائر ہیں، منہ کے فائر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال وراثت کے بارے میں کہ اگر کوئی والدین کسی بچے کو وراثت میں
किसी बच्चे को गोद लेते हैं हकीकी वालिदैन से, नहीं, उसका विरासत नहीं में हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता जिंदगी में उसके लिए 1/3 की वसीयत की जा सकती है, जी हाँ, 1/3 की, या जिंदगी में ही उसको कब्जे में दे दिया जा, कब्जे में हैंड ओवर कर दे, और अगर वो अपने हकीकी वालिदैन से हिस्सा ले वो तो मिलेगा, उसको लाजमी मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। हकीकी वालिदैन से उसको लाजमी हिस्सा मिलेगा, चाहे वो पाला उसको कोई भी पाल ले। मुफ्ती साहब, आज के दौर के अंदर मुनाफिक की थोड़ी सी वजाहत कीजिए। इस जगह एक तो कहते हैं मुनाफिक जो उस अव्वल दौर में थे, वो जो दीन का लिबादा ओढ़ते थे और मुनाफिक थे, आज के दौर में मुनाफिक किसे कहेंगे? देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मुनाफिक, 2 किस्में मुनाफिक की। एक अकीदे का मुनाफिक, वो अपने आप को काफिर कहता है, काफिर समझता है, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं, बंद कमरे में या अपने दोस्तों में कहता है भाई मैं काफिर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, पब्लिक में आके कहता है मैं मुस्लिम हूँ। ये वाले मुनाफिक नबी के दौर में थे और अल्लाह ने वही के जरिए नबी को बताए। इस दौर में ये वाले मुनाफिक मार्केट में बहुत कम है। दूसरा मुनाफिक है अमल का मुनाफिक, ये होलसेल के हिसाब से भरे हुए हैं, बातें कुछ और हैं और अमल कुछ और है। जहां मफाद नजर आया उधर को लुढ़क गए, ये अमल का मुनाफिक है। और इसकी 4 अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। बात करेगा झूठ बोलेगा, सच बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। नंबर 2, वादा करेगा, उसी वक्त दिल में नीयत होती है कि मैंने वादा खिलाफी करनी है, झूठ बोल रहा होता। और वह इदा तुमीना खाना, जब उस पे अमानत रखवाई जाए, कोई एतमाद किया जाए, किसी बात का एतमाद कि ये किसी को बताना नहीं, या पैसे दे के उस एतमाद को ठेस पहुंचाएगा। और वह इदा खासमा फजरा, जब किसी से उसकी किसी बात पे डिबेट होती है तो दलाइल को फोकस नहीं करता, जातियात पे आता है, गालियां ज्यादा देता है उसमें वो, क्योंकि दलाइल तो है नहीं, दलाइल की दुनिया में हारना है। तो लिहाजा सामने वाले की औकात याद दिलाते रहना और झगड़ा करते रहना ताकि लफड़े में पड़ जाए मामला। तो ये 4 अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की बताई हैं, जो मेरा ख्याल है हम सब में होलसेल के हिसाब से, अल्लाह माफ़ फरमाए, पाई जाती हैं। चलो बेटे भैया, आखिरी सवाल ले लेते हैं 1-2 बस। मुफ्ती साहब, अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट करें और फिर उसका वीज़ा वगैरह का प्रोसेस करें, तो क्या उस सिचुएशन में भी अपने नाम पे नहीं अपना नाम नहीं डाल सकते? अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में मना किया है। बच्चे की वल्दियत के खाने में उसका ओरिजिनल बाप ही आएगा। वीज़ा लगवाना कोई ऐसी शरई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भूख से कोई मर रहा हो खुदा न ख्वास्ता, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बिल्कुल वल्दियत में जो ओरिजिनल बाप है वही रहेगा, उसका नाम चेंज करना कबीरा गुनाह है। अच्छा, आपने बताया था कि कब्र अगर पुरानी हो जाती है तो उसमें फिर दूसरे मुर्दा दफना सकते हैं, 10 साल हो जाए कब्र, 10 साल कम अज़ कम। तो उसमें कोई ऐसी कैद नहीं होती कि कोई मर्द है, औरत है, या गैर खानदान का है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैयत की अगर ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत नहीं करना चाहिए ना ऐसा। जब दूसरी जगह खाली पड़ी हुई है तो उसी कब्र में क्यों दफना रहे हो भाई? तो अगर ज़रूरत पड़े, बाज़ दफ़ा इतनी छोटी जगह होती है कि नहीं अब मैयत को दफनाने की जगह, तो 10 साल कब्र को अगर हो गए हैं तो फिर उसमें मुर्दे को दफनाया। इस तरह पुरानी अगर कोई हड्डियाँ हैं तो उसको किनारे पे रख दिया जाए और नया मुर्दा दफना दिया जाए। जन्नतुल बकी में तो ऐसा होता रहता है। मदीना का जो कब्रिस्तान है वो तो एक एक कब्र में पता नहीं कितने लोग हैं। हाँ, कुछ कब्रों के जब वो खोदते हैं तो उसमें मैयत सही सालिम निकलती है। बहुत से ऐसे कब्रें हैं जो मैयत के जिस्म को मिट्टी ने खाया ही नहीं है। ये करामत होती है बाज़ दफ़ा। अगर किसी तो फिर उसमें की ख्वाहिश हो कि कोई कह के भाई मेरे वालिद साहब की कब्र में मुझे अगर जगह मिल जाए उसी पे दफना दिया जाए, या कोई हरज नहीं है इसमें। या बीवी की ख्वाहिश है कि मुझे मेरे वालिद साहब की कब्र के साथ दफना दिया जाए, मेरी बीवी की कब्र के साथ दफना दिया जाए, तो कोई हरज नहीं है उसी कब्र अगर में। ये अमली तौर पर आसानी से मुमकिन हो तो उसकी ख्वाहिश पे अमल करना चाहिए। हज़रत उमर ने कहा था मुझे पैगम्बर के साथ दफनाया जाए, उनकी ख्वाहिश थी ना, और कैसी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की है। जो अबू बकर उमर को बुरा कहता है ना, कितना बड़ा बदबख्त है। अल्लाह ने अपने नबी के पहलू में सिर्फ 2 बंदों को जगह दी है, एक अबू बकर और एक उमर। अब खत्म हो गया बस मामला। किस्सा क्या कर दिया अल्लाह ने? खत्म कर दिया। जितने दुरूद और सलाम पैगंबर की कब्र पे पड़े जा रहे हैं, साथ साथ किस पे भी पड़े जा रहे हैं? अबू बकर और उमर। फिर भी अगर कोई अबू बकर उमर को बुरा समझता है तो काफिर का बच्चा होना तो दूर की बात, वो इंसान का बच्चा नहीं है। खोपड़ी, उसका दिमाग में मनफियत का गोबर, भूसा लफ्ज नहीं, मनफियत का गोबर भरा हुआ है उसके दिमाग में। चलो भाई मुफ्ती साहब, इस्लाम में बच्चे को जब पैदा होता है खजूर या शहद देने की, क्या उसके पीछे वो है? एक रिवायत है कि नबी ने घुट्टी दी थी बस, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते 6 महीने से पहले बच्चे नहीं देना चाहिए, कोई सुन्नत कोई वो नहीं। बाकी इसमें मैं मजीद तहकीक करके रिकॉर्ड करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा लोग इस पे इसरार करते हैं, छोटे बच्चे को ना वो पिलाना भी है, इतना सा बस लगा दो, टच कर दो, ज़्यादा नहीं।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अब हमारे लोग यहाँ अपने जो है- बच्चों को मेरे पास लाते हैं घुट्टी दिलाने के लिए ताकि 4 शादियां करे बड़े होकर। अब हमारे यहाँ जो है अदालत खुला के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक औरत है, उसकी शादी कराची में हुई, वो हैदराबाद पे भी जाकर जो खुला ले सकती है। इसी तरीके से पंजाब में भी ऐसे फैसलाबाद में शादी हुई, वो लाहौर जाके खुला ले लेती है। तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। 2 साल मतलब 10 साल हो गए या 20 साल शादी हो गई, औरत अदालत जाती है और जाके खुला की डिग्री जो है वो ले लेती है। इस पर मैंने आपको देखा, आप इस पर काफ़ी आवाज़ उठा भी रहे होते हैं और काफ़ी टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं। तो सिर्फ इसके अलावा मतलब आपके अलावा और भी तो उलमा की जिम्मेदारी है जो इसके ऊपर जो है आवाज़ उठाएं या जो है कोर्ट में जाकर इस मामले को किसी तरीके से इस ऑर्डर के पास कराया जाए। क्योंकि मुशर्रफ के दौर से परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले जो अदालती खुला का जो निज़ाम था वो शरीयत पे था, मगर उसकी हुकूमत के बाद से ये जो है वो तो हो नहीं सकता ऐसा कि जो है उलमाए कराम इसके ऊपर खड़े होके, क्योंकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम वाकई में तबाह व बर्बाद हो रहा है। औरत जो है दूसरे मर्द से शादी कर रही है। तो ये मेरा सवाल है। जब आदमी को पता होगा कि मेरी बीवी किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है तो वो टाइम पास करेगा उसके साथ। तो अभी एक वकील की वीडियो आई है, बहुत अच्छी बातें की उसने। कहता है पहले ज़माने में था डोली आई है खटोली निकलेगी। तो होस्ट ने उसको तंज किया ना कि इसका मतलब जनाजा निकले। उसने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि जनाजा निकले, ये एक औरत को समझाने के लिए कहा जाता था कि घर बसाना है। तो हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे उलमा भी मीडिया पे ही नहीं है तो बेचारे आवाज़ कैसे उठाएंगे। अभी तक तो बहुत से उलमा इसमें बहस में हैं कि मीडिया पे आना जायज़ भी है या नहीं। तो हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, क्या करें। अल्लाह करे सब आवाज़ उठाएं। असम्बलियों में जब तक आवाज़ नहीं उठेगी उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। चलो बेटे बोलिए। ये पूछना था, ये तजदीद ईमान जो है वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें तो उससे हो जाएगा? नहीं, तजदीद ईमान में ज़रूरी है कि जो कलमा कुफ्र ज़बान से कहा है साफ़ लफ्ज़ों में उससे रुजू का ऐलान करे, तौबा करे उससे, ये मेरे ज़बान से निकला, मैं अल्लाह इससे माफ़ी मांगता हूँ। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, वो अपने पुराने मज़हब से बराअत का ऐलान करे। बरात का मतलब ये होता है कि उससे दस्तबरदार हो जाए। अब दस्तबरदार का मतलब क्या होता है, आजकल उर्दू विड्रॉ हो जाए। हमें याद है 20 साल पहले इंग्लिश का कोई लफ्ज़ बोलो तो उर्दू में समझाना पड़ता था, अब उर्दू का कोई लफ्ज़ बोलो तो इंग्लिश में समझाना पड़ता है। ये चेंज हो गया। अल्लाह हिदायत। उर्दू को प्रमोट करो मेरे भाई, बड़ी प्यारी ख़ानदानी ज़बान है उर्दू। उर्दू को हल्का नहीं लो तुम लोग। क्या बात की है शायर ने, बात ही याद नहीं आ रही। हाँ, सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू बहुत मुहज़्ज़ब, तमीज़ की, मीठी और खूबसूरत ख़ानदानी ज़बान। हर ज़बान के अपनी एक सिंधी में मिठास बहुत है, नरम ज़बान है सिंधी, और पश्तो उसके बिल्कुल अपोजिट। एक बंदा सिंधी बोल रहा हो नरम, पश्तो बोल रहा हो, आदमी को लगेगा अभी पड्डा होने वाला है हमारा। बाकी पठानों में फिर पश्तो में एक अलग कुछ चीज़ें हैं, गैरत और ये सब वगैरह वगैरह। तो हर ज़बान का ना अपना। उर्दू की जो बड़ी बेहतरीन खासियत है पता है क्या? तहजीब अगर किसी ज़बान में आपको मिलेगी, मुहज़्ज़ब बनना है, उर्दू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। घरों में उर्दू चला दो, देखो आइए बैठिए जाइए लाइए, ये बाकी ज़मानों में इतनी तमीज़ वमीज़ नहीं है मेरे भाई, इंग्लिश में भी नहीं है। हत्ता कि अरबी बलागत में तो बहुत आगे है, लेकिन अदब में जो उर्दू का आप देख लो ना, उर्दू असल में डेवलप कहाँ हुई है? किसी भी ज़बान जो जहाँ वो नशोनुमा पाती है ना, उसके असरात आते हैं। उर्दू बादशाहों के महलात में प्रोमोट हुई है, बनी तो एक इंडिया, वो पाकिस्तानी एक खातून है, बड़े ज़बरदस्त हैं तो वो साइंटिस्ट, लेकिन वो बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। उन्होंने उर्दू पे एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है क्योंकि बड़ी दिलचस्प बनाई है। उन्होंने कहा उर्दू पैदा पंजाब में हुई है। उर्दू कहाँ पैदा हुई है? बड़ी पुरानी तारीख, उन्होंने बड़ी रेफरेंसेस के साथ, उर्दू पैदा पंजाब में हुई, फिर जब ये लखनऊ गई है ना तो चेंज हुई है। 5 बादशाहों और ये जो दिल्ली वेली जो हमारे मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, मैंने बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी देखी है बर्मा में जो लिखी है। तो अब जब ये यहाँ परवान चढ़ी है ना, तो वो बादशाहों वाली तमाम तहजीब और आदाब उर्दू में आए हैं। अब देखो इंग्लिश में जब आप किसी को बोलते हो तो यू, जाओ को बोलोगे गो, अरबी में भी ऐसा ही है। लेकिन उर्दू में आपने किसी को कुछ खिलाना है
کھا ایک سیغہ یہ ہے, یعنی تیرا باپ بھی کھائے گا یہ. کھا, اچھی چیز بھی ہوگی آپ کا دل کھانے کو نہیں کرے گا. تھوڑا اس میں اور تہذیب ڈالنی ہے, کھاؤ, ابھی بھی دل نہیں کرے گا. ہاں وہ کھانا اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے تو آپ کہو گے چلو اس سے اوپر کا درجہ ہے, تھوڑے مزید تیز کھائیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ کھائیں, پھر کھائیے, پھر کھائیے نا, کریلے بھی ہوگا کھا لے گا. تناول, اوہ ادھر آؤ, تناول فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیٹھیے بیٹھیے نا, آئیے نا, تشریف رکھیے. پھر عربی فارسی اور اس میں تڑکے لگائے جائے نا, عربی اور فارسی کے تڑکے لگا کے ایسے جیسے آپ نے ٹماٹر کے اور پیاز کے تڑکے لگا دی اور ہری مرچ بھی ڈال دی اس میں, اور پھر انگلش سے بھی کچھ چیزیں اردو لے رہی ہوتی ہے, اس سے اردو میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت پیاری زبان ہے میرے بھائی. میں اس لیے نہیں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں, اس زبان کی قدر کرو. پنجاب والوں نے قدر کی ہے حقیقت میں, جتنا اردو کو پروموٹ پنجابیوں نے کیا نا اتنا اردو اسپیکنگ نے نہیں کیا ہے. بڑے بڑے شاعر سارے پنجاب میں پیدا ہوئے, اور گھروں میں انہوں نے اردو کو, ٹھیک ہے اپنی مقامی زبان بھی ٹھیک ہے, وہ بھی پنجابی بھی مقامی بھی ہونی چاہیے, لیکن اردو کو اردو دانوں نے اتنا پروموٹ نہیں کیا جتنا پنجاب نے کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اور دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. وجہ کیا ہے کہ ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے اور اردو اصل میں ہندی ہے. انگریز کمبخت نے جاتے جاتے نا یہ دو ٹکڑوں میں توڑ کے چلا گیا اردو کو. ہندوؤں کو بولا تم نے اس رسم الخط میں لکھنا ہے, اور مسلمانوں کو بولا تم نے عربی رسم الخط میں لکھنا ہے. اس سے دونوں راستے الگ ہونا شروع ہو گئے. آپ بھائی اردو کو ہندی بول دو یا ہندی کو, اسی اردو کو پرانے دور میں ہندی کہا جاتا تھا, ہندی کہا جاتا تھا. بعد میں مسلمانوں نے اس کا نام اردو رکھ دیا, لیکن یہ وہی ہندی ہے اور ہندی اردو ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی آبادی کتنی بڑی ہے, دونوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں اتنی بڑی آبادی اردو سمجھتی ہے میجورٹی. تو یہ خاصیت تو کسی زبان کو حاصل نہیں ہے. اور دوسرا پھیلی بھی کتنی ہے, 2 ہی زبانیں, 3 زبانیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, انگلش عربی اور اردو. باقی کوئی زبان دنیا میں ایسے نہیں پھیلی. مثال کے طور پر جاپان میں گیا ہوں, جیپنیز جیسے ہی آپ جاپان کا بارڈر کراس کرو جاپانی بالکل فارغ ہو جاتا ہے, ایک لفظ اسے کسی زبان کا سمجھ میں نہیں آتا. اور پوری دنیا میں آپ کو جیپنیز ملیں گے بھی نہیں کہیں اللہ ماشاءاللہ. چائنا کراس کرو چائنیز ختم, لیکن ایک زبان انگلش ہے, ایک عربک ہے اور ایک اردو ہے. آپ بارڈر کراس کرو پھر بھی اردو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا آپ کے پوری دنیا میں سفر کیوں ہوتے ہیں, کون لوگ سمجھتے ہیں میں پکنک منانے جاتا ہوں. ابھی کل کسی نے, میں نے کہا تھا نا میں سفر پہ جا رہا ہوں, نیچے گیا بھائی مال میں مزے ہیں گھومنے پھرنے. بھائی جان گھومنے پھرنے نہیں جا رہے ہوتے, ہم تبلیغی دورے ہوتے ہیں ہمارے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود ناروے کیا لینے جا رہا ہے, جرمنی کیوں جا رہا ہے مفتی طارق مسعود, کیا وہاں بھی ایک سسرال ہے, چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا. مفتی طارق مسعود فرانس کیوں جا رہا ہے, یہ تو اردو اسپیکنگ ہے. اصل میں تو ہم پٹھان ہیں نا, ہمارے جو ڈی این اے وہ, کیونکہ انڈیا میں بھی پٹھان تھے. تو کل مجھ سے ایک پٹھان نے پوچھا آپ اصل میں کیا, میں نے کہا ڈی این اے کے لحاظ سے پٹھان ہوں, زبان کے لحاظ سے کیا ہوں, اردو ہوں. تو اس نے کہا کیا مطلب, میں نے کہا کھوپڑی پٹھانوں والی ہے, زبان اردو والی ہے. یعنی گھومنے کے اعتبار سے جو کھوپڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ الحمدللہ اب تک پٹھانوں والی, ڈی این اے چونکہ وہی ہے. زبان ہماری کیا ہے, اردو ہے. تو اب کیا ہے کہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود تو اردو اسپیکنگ ہے, یہ ناروے کیوں جا رہا ہے, یہ جاپان میں کیا کرنے جا رہا ہے, یہ پیرس میں کیا کرنے گیا ہوا تھا, آذربائیجان میں کیوں گیا ہوا تھا, ازبکستان میں کیوں گیا ہوا تھا. بھائی ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے اردو اسپیکنگ آپ کو ملیں گے. پھر بنگلہ دیش میں بھی بہت حصے میں اردو سمجھی